Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو پڑھتے ہیں، اگر اس میں آپ دوسری پر پہنچیں اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ سلام پھیر دیں۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا گویا ہے یعنی جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ایسا جیسے شب قدر میں اس نے قیام کیا یعنی عبادت کی۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے ثواب کے برابر کی جائیں گے۔ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں گے۔ سمندر کی جھاگ آپ دیکھتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیے۔ ہر 2 رکعت پر قعدہ کیجیے اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ یعنی ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیے۔ 6ٹھی رکعت کے قعدے کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ چاہے تو 2 رکعت کر کے بھی 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 666 پر ہے کہ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ خواہ یعنی چاہے تو 1 سلام سے سب پڑھیں یا 2 سلام سے یا 3 سلام سے، اور 3 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابو خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ ہم نے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، مغرب اور عشاء کے درمیان اس درمیانی وقت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ نماز اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز کا وقت ہے۔ جس نے اس دوران نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کی، گویا وہ جنت کی کیاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سماعت کیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی وہ یہ ہیں کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھنی ہیں اس میں کیا ہماری سنت مؤکدہ شامل ہے؟ تو ہاں شامل ہے۔